اچھا شیخ صاحب، یہ دعویٰ تو جو آپ کر رہے ہیں نا، اس کا تو کوئی بھی انکاری نہیں ہوگا، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، یا دیگر اسکول آف تھاٹ جتنے بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں اسلام کے اندر، وہ اس کا انکاری تو کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن جیسے قرآن کا تو جو کوئی بھی الحمد للہ کہ والناس تک ہے، اس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے، باللفظ محفوظ مانتے ہیں، سارے ہی مانتے ہیں. حدیثوں کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے نا وہ بیہیویئر اپنائے جاتے ہیں. اگر تو وہ حدیث اپنے فرقے کے مطابق ہے تو بالکل من ون بیان کریں گے، اس کی سند بھی بڑھ چڑھ کر بیان کریں گے. اور جس طریقے سے ابھی آپ نے فرمایا کہ صحیحین جو ہے وہ متصل جو حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ اگر وہ سب صحیح مانتے ہیں تو پھر حدیث کا انکار کرنا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، تو اس کے تو طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. کوئی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہاں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے باوجود میں نہیں مانتا. یہاں اختلاف جو ہوتا ہے فرقوں کے درمیان یا مسالک کے درمیان، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کا فہم یہ ہے، یا یہ حدیث بعض لوگ چھپ کے بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارے فرقوں کے خلاف ہوتی ہے. تو پوچھنا یہ کہ منکرین حدیث یا جو کتاب و سنت جو آپ نے کہا اس کا جو انکار کرتے ہیں، اس کے تو زاویے مختلف ہیں. جیسے اہل الحدیث کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا اہل بیت کے گستاخ ہیں. گستاخ اس سینس میں کہ وہ اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے، ان کی جو منزلت ہے بیان نہیں کرتے. صحابہ کرام کی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اسی طریقے سے جو اہل بیت کا معاملہ ہے، جیسے کہ یہ آپ سیزن جو آپ سمجھ لیں محرم الحرام چل رہا ہے، اس میں سیدنا حسین کی شہادت بھی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہر جو ایام گزرتے ہیں، چاہے سیدنا عثمان کی شہادت گزری ہو، سیدنا عمر کی شہادت گزری ہو، یا ایون کہ بدر کی فتح کا معاملہ ہو، فتح مکہ کا، ان جو ہیں ایونٹس کے اوپر، مواقع کے اوپر جو ہیں وہ مجالس ہو رہی ہوتی ہیں، تقاریر ہو رہی ہوتی ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اہل الحدیث کتاب و سنت کے دعوے دار ہونے کے باوجود اس محرم الحرام کے اندر اہل بیت کی شان نہیں بیان کرتے؟ صرف اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، باقی جو مشاجرات صحابہ والی ہم بات نہیں کر رہے. ہم صرف اہل بیت کی شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ سالوں سے ہم بھی ہیں، یہ بھائی لوگ بھی بیٹھے ہیں، موجود ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ یہ بھی حدیث چھپانے کے زمرے میں نہیں آئے گا، علم چھپانے کے اس میں نہیں آئے گا. اس کی وضاحت کر دیں. اصل میں آپ نے جو پہلے بات کی فہم کے اختلاف کی پچھلے سوال کے جواب میں، فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے، فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے. اس پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی قسم کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی. جب آپ سے نے فرمایا تھا کہ اصل کی نماز نہ پڑھنا مگر بنو قریظہ میں، لفظی بنی قریظہ، تو میں سے کوئی آج اصل کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں جنگ خندق کے بعد. تو بعض نے راستے میں پڑھ لی تھی کہ مطلب یہ تھا کہ جلد سے جلد پہنچے، اور بعد نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ بنو قریظہ ہی میں جا کر پڑھنی ہے تو ہم وہیں جا کر پڑھیں گے، تو وہاں جا کر کے پڑھی. انہوں نے بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی انہوں نے، تو اللہ فلم یعرف احدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی پر بھی تنقید نہیں فرمائی ہے، کسی کو بھی تنبیہ یا ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی کہ تم نے راستے میں کیوں پڑھی، کہ تم نے وہیں جا کر کے کیوں پڑھی. اور فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور فہم کے اختلاف تو دیکھیں نا ایک ہی مکتبہ فکر کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، ایک ہی مکتبہ فکر کے اندر بھی موجود ہوتا ہے. اس کو فرقہ بندی کہنا تو مطلب یہاں غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی دیندار عالم ہو کر کے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے، اس کو فرقہ بندی قرار دیتا ہے، تو وہ مغالطہ دے رہا ہے لوگوں کو، یا اسے دین کا صحیح فہم حاصل نہیں ہے. اس پر جو ہے نا وہ فتویٰ بازی بھی کوئی نہیں کرتا. سمجھدار آدمی جو مطلب بہت ہی متعصب ہوتے ہیں، حد سے زیادہ متعصب ہوتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتویٰ بازی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو دین کا فہم رکھنے والے سنجیدہ علماء ہیں وہ ایسی چیزوں کو برداشت کرتے ہیں. اور اگلا سوال یہ تھا کہ اہل حدیث کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ گستاخ اہل بیت ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا الزام، اس سے زیادہ بڑا بہتان لگایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب صرف اس بنیاد پہ کہ جی ذکر نہیں کرتے، بائی سپوز اس بات کو مان بھی لیا جائے، اگرچہ میں اس سے اگری نہیں کر رہا، لیکن اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو ایسی کون سی مسجد ہے اہل حدیث کی جہاں آپ جا کے نماز پڑھیں جمعے کی، اور اس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ سنائی دیتا ہو؟ کوئی عام تقریر، یار چھوڑو خطبہ جمعہ کو، عام تقریر، عام درس و تدریس جو دروس ہوتے ہیں مساجد میں روزانہ کی بنیاد پر تعلیم کے لیے 5-7 منٹ کا مختصر سا دورانیہ ہوتا ہے، 10 منٹ تک کا. بسا اوقات ائمہ جو ہے وہ کسی مسئلے کو اہمیت دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے جو ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ بھی بول دیتے ہیں، 15-20 منٹ جو بھی کسی کی روٹین ہو یا درس قرآن ہوتا ہے، قال اللہ اور قال رسول ہوتا ہے.
ہیں اور کسی بھی بات کو اگر اہل حدیث تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں تو صرف اس وجہ سے مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور اگر کسی بات کا انکار بھی کرتے ہیں تو اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ یار اس پر جو ہے نا وہ قرآن و حدیث نہیں ہے، تو ہم جس مسئلے پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشنز نہ ہو، تعلیمات نہ ہو، اس پہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، چونکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دین میں کوئی نئی بات ایجاد نہیں کرنی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ نصیحت فرماتے تھے کہ ایاکم والمحدثات الامور، نئے نئے کاموں سے بچو، نئے نئے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو، بچائے رکھو، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے بڑی میں یہ کہنا چاہتا کہ اس سے بڑا بہتان لگایا جاتا ہے کہ رسول کے گستاخ ہیں، اور الحمدللہ کبھی بھی کسی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ وہ آپ ایک خاص تناظر میں جو عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں، اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے دلائل کی بنیاد پر، قرآن و سنت کے ٹھوس واضح مضبوط دلائل کی بنیاد پر، اور کسی بھی اسٹیج پر امن و امان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے اور دلائل کے انبار لگا دیتا ہے قرآن و سنت سے، ایسی بات کو آپ اگر گستاخی قرار دیتے ہیں تو اس میں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض شاطر قسم کے جو مطلب دین فروش لوگ ہیں یا دینداری کا لبادہ اوڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس طرح سے متنفر کرتے ہیں چونکہ وہ دلائل کا مقابلہ نہیں کر پاتے، چونکہ وہ دلائل سے اپنے موقف کو ثابت نہیں کر پاتے، تو پھر یہ بہتان لگا دیتے۔ یہی معاملہ اہل بیت کی شان کا ہے۔ الحمدللہ احادیث بیان بھی ہوتی ہیں، پڑھائی بھی جاتی ہیں، کوئی بھی الگ نہیں کرتا۔ اہل بیت کی گستاخی کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے بے شمار بچے آپ کو ایسے ملیں گے آل الحدیث کے جن کا نام علی ہوگا، جن کا نام حسن ہوگا، حسین ہوگا، حسنین ہوگا، فاطمہ ہوگا، کتنے سے زینب ہوگا، کتنے ایسے بچے ہیں، اور الحمدللہ عام ہے ہمارے یہاں یہ نام سارے۔ اگر ہم مساجد کے نام ہیں، اداروں کے نام ہیں، اور فضائل بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کہا جاتا ہے۔ اب اہل بیت ایک خاص تناظر میں اہل بیت کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، ہمیں تو خود اس سے قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف ہے، چونکہ قرآن مجید میں اہل بیت جن کو کہا گیا ہے وہ در حقیقت سب سے پہلے اس کا اولین مخاطب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اس کے بعد اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ فرماتے چادر تلے جمع کر کے، جس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے، عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تلے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا، سب ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ میرے گھر والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس دعا سے شامل کیا۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو وہ آیت تو آپ دیکھیں سورۃ الاحزاب میں جو ہے وہ امہات المؤمنین سے خلاف ہے۔ اب اہل بیت کے گستاخ کہنے والے عموماً جس طبقے کی طرف سے اہل بیت کا گستاخ کہا جاتا ہے، آپ یوٹیوب پہ صرف لکھیں عائشہ، گوگل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، آپ دیکھیں ان کی طرف سے کتنی بدتمیزی کی جاتی ہے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف، کتنی مطلب اس قدر گھٹیا اسلوب میں اور اس قدر گھٹیا انداز میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل مطلب ایک شریف آدمی جو ہے وہ اپنے کسی پڑوسی خاتون کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرے گا، وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرے گا، وہ زبان اختیار نہیں کرے گا جو وہ بدتمیز آدمی اسٹیج پہ چڑھا ہوا ہے، اور بدقسمتی شومی قسمت کے وہ اس اسٹیج کو ممبر حسین کا نام دے رہا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر امی عائشہ کی توہین کر رہا ہے، حفصہ رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہا ہے۔ یہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ایسے لوگوں کی تہمتیں مانی جائیں گی؟ کبھی کسی اہل حدیث عالم نے شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بکواس نہیں کی، کبھی سیدنا حسنین کریمین کے شان میں بکواس نہیں کی۔ ایک آپ لاتے ہیں ڈھونڈ ڈانٹ کر کہیں سے کہ جی اس شخص نے کہا ہے کہ حضرت حسن صحابی نہیں تھے، حضرت حسین صحابی نہیں تھے، تو یہ بھی دیکھو کہ اس شخص کو اکابر اہل حدیث، چونکہ موجودہ دور کا ایک فرق تھا وہ ماضی قریب میں گزرا ہے، تو اس شخص کو علماء اہل حدیث نے کیا کہا؟ ناصبی، اس کو ناصبی کہا، یہ نہیں کہا کہ ہمارا بھائی ہے، بھائی ہے تو ناصبی ہے، وہ ناصبی ہے۔ اہل الحدیث الحمدللہ اہل السنہ کے منہج پر قائم ہے۔ ہمارا نہ تو خوارج سے کوئی تعلق ہے اور نہ نواسب سے کوئی تعلق ہے، ہم اعتدال کے موقف پر قائم ہیں، بالکل قطعاً بھی گستاخی ثابت نہیں کی جاتی۔ رہا ذکر نہ کرنا ایام میں، ایام مخصوصہ میں، یعنی مخصوص جو دن آتے ہیں، فلاں کا دن ہے، فلاں کا دن ہے، دیکھیں ایک تو اکثر و بیشتر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ تاریخ کی ناقص معلومات پر مبنی ہے۔ خیر اب رواج بن چکا ہے تو بھئی یہ یوم عمر ہے اور یہ یوم علی ہے اور یہ یوم صدیق اکبر ہے اور یہ یوم فلاں، ان میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، آپ ماشاء اللہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور مطلب اس طرح اسٹرگلس کرتے ہیں دین کے معاملے میں، تو آپ کے علم میں ہوگا بخوبی رضوان بھائی کہ اس قسم کی چیزوں میں بہت زیادہ اختلاف بھی ہے، لیکن ایک دن مخصوص کر کے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ میرا یہ جو ذاتی خیال ہے، یہ مخصوص دنوں کے افراد نہیں ہیں،
کیونکہ تاریخی شخصیات تھوڑا ہے کہ مخصوص دنوں میں ان کا ذکر کیا جائے. الحمدللہ عام طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے اہل بیت کا. ہم نے جب پڑھا ہے یہ سبق علماء اہل حدیث سے ہی قرآن مجید ترجمہ تفسیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان سے ہی پڑھا ہے ہم نے. تو جب یہ حدیث آتی تھی تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اہل بیت کے مصداق کون ہیں, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. اور فضائل اہل بیت پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اہل حدیث نے, عرب علماء نے بھی لکھی ہیں, سلفی علماء نے بھی لکھی ہوئی ہیں, اردو میں بھی لکھی ہوئی ہیں. بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی, ساری کی ساری تو مجھے یاد نہیں ہے, لائبریری لے کے نہیں ساتھ ڈھونڈتا, لیکن اگر آپ کہیں گے تو بہت ساری کتابیں ایسی. نہیں دیکھیں, یہ تو ایک آپ کی رائے ہوگی کہ چلیں ایام مخصوصہ میں چاہے ابو بکر ہوں, عمر ہوں یا سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کی شان بیان کے حوالے سے. لیکن یہ تو آپ کی ہوگی ذاتی رائے. لیکن جن مساجد میں سیدنا ابو بکر کی شان بیان ہو رہی ہے, یوم عمر پہ سیدنا عمر کی شان بیان ہو رہی ہے, سیدنا عثمان کی شہادت پہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ جب وہی محرم آتا ہے تو اس طرح کی باطل تعویلات آ جاتی ہیں کہ جی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اگر ہم ایسا کریں گے تو شیعوں اور رافضیوں کی طرح ایک مناسبت پیدا ہو جائے گی. تو ان کو یہ نہیں خیال آتا جب ربیع الاول میں ہم شان جو نبی علیہ السلام کی سیرت النبی کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مشابہت بریلویوں سے ہوتی ہے, وہ تو پورا مہینوں کرتے ہیں. اس وقت یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ شان اہل بیت کا مقدمہ اس زاویے سے پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں خیر ہے جی ان کا بھی نہ کرو, ان کا بھی نہ کرو, یہ مخصوص ایام ہے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک ہوگی آپ کی ذاتی رائے نا. ویسے تو ہم جو مساجد میں دیکھ رہے ہیں ابو بکر ہوں, عمر ہوں, عثمان و علی ہوں, ان سب کی شان بیان ہو رہی ہے, لیکن بالخصوص حضرت علی کی بھی کہہ سکتے ہیں ہو رہی ہے, لیکن ہاں بالکل نہیں موضوع بنا کر دیکھیں. ہم نے پچھلا جمعہ پڑھا, واللہ پچھلا جمعہ پڑھا, اور ان عالم نے یہ بات کہی کہ ان کی بیان ہونی چاہیے, یہ اسلام کے ہیرو ہیں اور بالکل 100% ہیرو ہیں. سیدنا عمر کی شہادت کے حوالے سے کیا. اسی جمعے وہ عالم موجود ہیں اور آپ کو پتا 6 محرم لگ گئی آج, ٹھیک ہے نا, آج ہی. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اب کس کی شہادت آ رہی ہے. اس وقت کیا وجہ ہوتا ہے؟ تو پھر یہ تاثر تو ملتا ہے نا, ٹھیک ہے جی یہ بیان شیان کوئی نہیں کرتے, جب پھنستے ہیں تو 4 کتابیں دکھا دیں گے, 40 صدیوں میں 1 کتابیں کسی بزرگ نے لکھی ہوں گی اور یہ دلیل کے طور پہ ہو گئی. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمی ہے, کوتاہی ہے اس میں, یہ کہ بغض والا معاملہ نہیں ہے, لیکن ہے بہرحال کمی کوتاہی کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, اگر ایسا ہو فرض کیا جائے کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں, اس سے ایگری بھی کر سکتا ہوں, اختلاف بھی کر سکتا ہوں, تو مشاہدہ ہے آپ کا, میں کسی بغیر دلیل کی تردید نہیں کر سکتا, میرا مشاہدہ مختلف ہے اس سے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شان علی رضی اللہ تعالیٰ پر کتابیں بھی ہیں, 1-2 نہیں, مطلب کہ میں 2-4 صدیوں میں لے آیا کتابیں, کافی ساری کتابیں ہیں. احادیث کی کتابوں میں جیسے دیگر صحابہ کے مناقب بیان ہوئے ہیں, ایسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے اور حسنین کریمین کے بھی بیان ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پہ محرم کے دنوں میں اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اصحاب رسول کے خلاف, اس قدر زیادہ, یعنی نام کو وہ شان حسین کی مجلس ہوتی ہے, مجلس حسین اسے کہا جاتا ہے, مگر نہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی مجلس نہیں ہوتی, وہ در حقیقت دشنام ترازی کی مجلس ہوتی ہے صحابہ کرام کے خلاف. تو اب ہم عموماً جو ہے نا وہ جو میں ایک اتنا سا طالب علم علماء کی بات کر رہا ہوں, عموماً وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ کس صورت میں پیدا ہو رہا ہے. مثلا آپ دیکھیں, آپ مجھے کوئی 10-12 ایسے مولوی بتا دیں جو حسنین کریمین کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اہل حدیث میں نہیں, کسی میں بھی بڑے, مطلب اہل سنت کوئی بھی ہو. ہاں نہیں اس طرح کا تو نہیں ہے. اہل حدیث میں دکھا سکتے ہیں؟ نہیں بکواس والی بات نہیں کہ مطلب بدتمیزی کی ہو, مذاق اڑایا ہو. نہیں. تو میں آپ کو کتنے مولوی دکھاؤں, ابھی یوٹیوب کھولے آپ, کتنے دکھاؤں, عارف بلوی ہو, آصف ہو, شہر یار ہو, شہنشاہ نقوی ہو, کتنے لوگوں کے میں آپ کو کلپس دکھا سکتا ہوں. اب دیکھیں, اگر یہ کہتے ہیں ہماری 4000 مجلسیں ہو رہی ہیں تو 3000 سے زیادہ مجلسوں میں جو ہے نا وہ اصحاب کرام کی, صحابہ کرام کی گستاخی ہو رہی ہوگی, باقاعدہ نام لے کر بدتمیزی کی جاتی ہے. جب معاشرے میں اس طرف سے بگاڑ آ رہا ہے تو ان دنوں میں عموماً شان صحابہ بیان ہوتی ہے. اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں, میں مطلب ایک مسئلہ نہیں, تو سیدنا حسن حسین بھی تو صحابہ ہی ہے نا. میں کب کہہ رہا ہوں, جب ہم صحابہ کی کیوں نہیں بیان ہو رہی, میں نے آج شان صحابہ پر بیان کیا. آج میرا جمعہ تھا, میں خود بھی مسجد میں خطبہ دینے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تو میرا موضوع تھا, مطلب اب پچھلے دنوں ربیع الثانی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ڈے جو لوگوں کے ذہن کے مطابق آتا ہے, ان کی معلومات تاریخی روایت کی بنیاد پر, تو میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان نہیں کی. کیا میں منکر ہوں؟ ہرگز نہیں, لیکن میں نے بیان نہیں کی, حالانکہ میں ان کو افضل الامہ مانتا ہوں بعد الانبیاء, افضل الامہ ہے میرے نزدیک. تو تمام اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے. کچھ لوگ اگر اس سے اختلاف کرتے ہیں تو ان کے اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان نہیں کی، میں منکر نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پناہ میں رکھے اس چیز سے کہ میں انکار کروں. یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کا دن ہے، تو میں نے ان کی بھی شان بیان نہیں کی. اور پھر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آتا ہے تو میں نے سیدنا علی کے بارے میں بھی ذکر نہیں کیا، مطلب خاص طور پہ بطور خاص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موضوع بنایا ہو کہ جی ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا تھا. تو کیا میں منکر ہوں؟ نہیں، میں نے شان صحابہ بیان کی. جب میں صحابہ کرام کہتا ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ بی بی فاطمہ نہیں آتی ان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی نہیں آتے، حسنین کریمین دونوں نہیں آتے رضی اللہ عنہما، چاروں آ جاتے ہیں. جب میں صحابہ کرام کہتا ہوں، مثلا مثال کے طور پہ اگر میں صرف شان اہل بیت بیان کرتا ہوں تو اس میں صحابہ نہیں آتے. جب میں شان صحابہ بیان کرتا ہوں تو ان میں یہ بھی آ جاتے ہیں. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ صحابی کی یہ فضیلت ہے، صحابہ کا یہ مقام ہے، تو وہی مقام یعنی ایمان اور اس کا تقویٰ کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ذکر فرمایا، تو وہ مقام جو ہے وہ ان صحابہ کا بھی ہے، اس میں وہ شامل ہے، اہل بیت بھی شامل ہے، خارج نہیں ہے. مطلب اگر ہم آپ کی تقریریں ڈھونڈنا چاہیں تو شان اہل بیت پہ کوئی تقریریں مل جائیں گی آپ کی؟ شاید آپ کو شان بکر پہ بھی نہ ملے تو آپ مجھے شان بکر کا منکر یا گستاخ نہیں، وہ الزام ہی نہیں ہے نا آپ کے اوپر. جی دیکھیں، جو جس چیز کا الزام لگتا ہے نا، صفائی تو اس کی دی جاتی ہے. اچھا، پھر آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ جو ازواج مطہرات ہیں ان کی فضائل پر کیا سورۃ الاحزاب، سورۃ النور کی آیات واضح نہیں ہیں؟ بالکل واضح. یہ لوگ ازواج مطہرات کی فضائل کیوں بیان نہیں کرتے؟ جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم شان اہل بیت بیان نہیں کرتے. یہ شان صحابہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ گستاخی صحابہ کیوں؟ ابے نہ کریں بھائی بیان، شان صحابہ بیان نہ کریں، گستاخی کاہے کر رہے ہو؟ نہیں، یہ تو ان سے سوال کریں گے نا. ابھی تو آپ ان سے پوچھیں. نہیں، بالکل اگلا سیشن ہوگا تو ان سے پوچھ لیں گے. ابھی تو آپ میں نے آپ کو اپنا موقف بتایا، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو جو میں سمجھتا ہوں وہ میں نے بیان کیا کہ جب ہم شان صحابہ بیان کرتے ہیں ہمیں تمام صحابہ آ جاتے ہیں. بائی نیم جو ہے وہ ایک ایک صحابی کا ذکر، ایسے کوئی مطلب یہ تو اب اس دور کا طریقہ کار ہے نا، اس دور کا طریقہ کار ہے. وغیرہ پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے، حتیٰ کہ سیدنا علی اور سیدنا حسنین کریمین سے بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ کوئی مخصوص ایام آ جائیں، کبھی اتفاق سے کوئی یاد آ گیا وغیرہ. یہ دن منانے والا کانسیپٹ جو ہے نا، وہ پھر وہ مدر ڈے، فادر ڈے، یہ جو سارا فادر ڈے اور پتہ نہیں سسٹر ڈے، ٹیچر ڈے اور فلانا ڈے ڈیز بنانے والے چکر تو ابھی شروع ہوئے نا. وغیرہ عمومی طور پہ یہ سب کچھ بیان ہوتا ہے. یہ میری اوپینین ہے.